بسم اللہ بسم الرحمن اللہ۔ الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ریزمبلنس دی گئی ہے، انالوجی جس کو آپ کہتے ہیں، انالوجی دی گئی ہے، مثال دی گئی ہے۔ تشبیہ دینا یعنی دو سملر چیزوں کا آپس میں اگزامپل کے طور پہ پیش کرنا۔ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے اس سے ملتی جلتی چیز کی مثال دی جاتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی بندہ بہت آ، چال باز ہے، دھوکے باز ہے، تو اس کو تشبیہ سانپ سے دی جاتی ہے۔ یہ بندہ تو آستین کا سانپ ہے۔ آستین کا سانپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو میں اپنا دوست سمجھتا تھا، اس نے مجھے اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا یا اس وقت مجھے دھوکہ دے دیا جب میں مشکل وقت میں تھا، اور میرے سے اس جگہ سے حملہ کیا، ایسے حملہ کیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا، پیچھے سے وار کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی یہ مثال آپ نے دی، بھئی یہ بندہ تو سانپ کی طرح جو ہے دھوکے باز ہے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دوست ثابت کرنے کے باوجود دشمنوں والا سلوک کیا اس نے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ۔ تو یہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ دینا۔ اب وہ بندہ اصل میں سانپ تو نہیں ہے، وہ انسان ہے، لیکن اس میں سانپ جیسی صفت پائی گئی۔ جس طرح سانپ جو ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، اسی طرح اس نے ڈنگ مارا، اس نے دھوکہ دیا، یہ مطلب ہے۔ تو اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی، یعنی اللہ نے ان سے روشنی چھین لی جب انہوں نے ضد کیا۔ یعنی اسلام کی ساری باتیں ان پہ واضح تھیں، پھر بھی انہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا، اندر سے وہ کافر رہے، اوپر اوپر سے مسلمان ظاہر کرنے لگے اپنے آپ کو۔ منافقین کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو چونکہ انہوں نے ضد کی، ہٹ درمی کی، باوجود روشن دلائل ہونے کے انہوں نے اسلام کو دل سے تسلیم نہیں کیا، لہٰذا اللہ نے ان کی ہدایت والی جو صفت ہے، صلاحیت ہے، وہ چھین لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ ہم، دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ کیا دیکھنے کی قوت سے؟ حق دیکھنے کی قوت سے۔ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو وہ روحانی طور پہ بہرے ہیں، یعنی حق بات ان کی روح سن نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، سچ بات ان سے منہ سے نکل نہیں سکتی، اور حق بات کو دیکھنے کے باوجود اس کو وہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ ظاہری طور پہ بول سکتے ہیں لیکن سچ نہیں بول سکتے۔ ظاہری طور پہ ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں مگر سمجھ نہیں رہی۔ ٹھیک ہے،
نظر ان کو سب آ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہی، تو روحانی طور پہ وہ اندھے ہیں، اسپرچولی بلائنڈ ہیں، ہاں، اور بہرے ہیں۔ حق بات ان کے سامنے بولی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، مگر وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے لاک لگا دیا ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، کیونکہ پہلے ان کو سمجھ آ رہا تھا سب کچھ، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اب ان کی سمجھ بھی اللہ نے چھین لی ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ یعنی جب آسمان پہ بجلی تیز تیز کھڑکتی ہے طوفان کی طرح، لائٹننگ، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں ڈر کے مارے۔ اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، یعنی کنفیوزڈ ہیں۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا۔ جب اسلام کے سچا ہونے کے دلیلیں سامنے آئیں تو وہ اسلام کی طرف جھکتے ہیں، یعنی اچھے مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے۔ لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یعنی اسلام میں اگر فار ایگزامپل شراب حرام ہے یا کوئی اور چیز حرام ہے اور ان کو وہ چیز پسند ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی مرضی کی چیزیں وہ کرتے، ٹھیک ہے، اسلام کی وہ باتیں جو ان کو آسان لگتی تو ان کو وہ کرتے، لیکن جب مشکل پیش آتی، جب ان کو تکلیف اٹھانی پڑتی، اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا، پھر ان سے کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا، پھر وہ اسلام سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، ٹھیک ہے، یعنی اسلام کو بارش سے اگزامپل دی گئی ہے، اور کفر اور شرک جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور کفر کرنا، وہ اس کو اندھیریوں سے یعنی کہ طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی، بجلی جو کھڑکتی ہے کرجتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جو کافروں کو عذاب ملنا ہے اس کی وارننگز اللہ نے قرآن میں دی ہیں، ان وارننگز کو بجلی کی کھڑک جس طرح وہ کانوں میں بجتی ہے، بڑی اونچی آواز ہوتی ہے اس کی، تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے، ہاں، جو آسمانی بجلی سے لائٹننگ سے روشنی پیدا ہوتی ہے اس کو حق کے دلائل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آرگیومنٹس دیے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں کہ بھائی اسلام سچا ہے، اور اگر اسلام پہ عمل کرو گے تو جنت ملے گی، آپ کو انعام ملے گا، آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے، اس کو روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔
جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، یعنی جب جنت کے تذکرے آتے ہیں ان کے اندر بڑا شوق پیدا ہوتا ہے، یار اسی بھی جنت لینی ہے، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، ہاں، لیکن بعد میں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں جب ان کی مرضی کی باتیں نہیں ہوتی، جب تک ان کی مرضی کی باتیں رہتی ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، جب ان کی مرضی کی باتیں کے خلاف ہو جاتا ہے کام، تھوڑا سا احکامات ایسے آتے ہیں کہ وہ ان کو پسند نہیں آتے، پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب یہ سیکنڈ ٹائپ کے منافقین ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کمزور مسلمان ہے، یہ اس طرح کے منافقین کی بات ہو رہی ہے۔